درود شریف کی سائنٹیفک امپورٹنس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پہ درود نہ بھیجو۔ درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط ہے؟ درود شریف نماز کی قبولیت کی شرط ہے۔ اس حالت میں آپ نے کہا کہ مجھ پہ ابتر درود، کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو۔ درود شریف میں کوئی سیکرٹ انرجی کوڈ ہے؟ اینزائٹی ختم ہوتی ہے، برین پریشرز ختم ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے یہ دیکھا ہے کہ صرف درود پڑھتے رہیں یہ فالس فٹیگ ختم ہو جاتی ہے۔ درود شریف یعنی پڑھنے سے باڈی میں کوئی سرٹین کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں؟ اللہ کے تو سینکڑوں ہزاروں نام ہیں، یہ 99 نام وہ ہیں کہ جن کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ ہو سکتا ہے۔ انسان کے اندر جو نیگیٹیوٹی آتی ہے، منفی سوچ آتی ہے، وہ ہے وائرس، اور درود اینٹی وائرس ہے۔ درود شریف کی قبولیت کی بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ درود پاک پڑھتے پڑھتے آنسو آ جاتے ہیں، رکت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ درود پاک میں کون سا ہڈن انرجی کوڈ موجود ہے؟ رزق کے حصول کے لیے درود شریف کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کون کون سی لا علاج بیماریوں کا علاج درود شریف میں پوشیدہ ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، اللہ کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے درود پاک کی امپورٹنس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ درود شریف کی سائنٹیفک امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، درود شریف جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری جو ہے وہ احادیث ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ ساری باتیں جو لوگوں کو معلوم ہیں اس کے علاوہ کچھ ریسرچز، کچھ سائنٹیفک چیزیں جو انسان کی باڈی کے اوپر، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساؤنڈ اینڈ ویوز تھراپی کے اوپر بھی پہلے کام کیا، میں نے آپ کے ساتھ لا آف اٹریکشن پہ بھی کام کیا، پھر میں نے آپ کے ساتھ اورا پہ بھی کام کیا۔ تو آخر جب انسان جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہے تو ٹرانسفارمیشن اپنے اندر سے ہوتی ہے نا۔ زندگی انسان کے اندر کے نظام کے چلنے کا نام ہے، اور موت انسان کے اندر کے نظام کے بند ہونے کا نام ہے۔ موت بھی باہر سے نہیں آتی، زندگی بھی باہر سے نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو احسن تقویم پہ بنایا، اس کے اندر کوئی ایسا کوئی بہت زبردست کوئی سپر سونک قسم کا یا سپر جو ہے نا وہ کمپیوٹر ٹائپ کی انفارمیشن ضرور ہوگی جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اللہ کائنات کے راز کھولتا ہی اس کے اوپر ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ آپ کی برین ویوز کیسے جو ہیں وہ جو ہے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور کیسے آپ جو ہے وہ کائنات کے رازوں تک پہنچتے ہیں، کیونکہ پہنچاتا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس میں ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں جو ہے وہ دین کی سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ اب دین کی سمجھ فقہ ضرور ہے، لیکن دین کی سمجھ بیسیکلی ایک اس کا امپیکٹ یہ بھی ہے کہ فلسفی آف دا ریلیجن، وائی دا ریلیجن از، وائی یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں، کس وجہ سے پڑھتے ہیں، اس کی فلسفی، اور اسی وجہ سے درود پاک ہے کیا، اور درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ ہماری باڈی پہ سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے۔ اوکے، اس ٹاپک کے اوپر میں آج چاہ رہا ہوں بات کروں۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ کچھ احادیث میں جو ہے وہ وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کی سگنیفیکنس پہ بات کی ہے کہ درود پاک جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ تھوڑی سی اہمیت بتا دوں، پھر اس کے امپیکٹس پہ آؤں گا، اور پھر اس کے سائنٹیفک امپیکٹس کے جو باڈی کے اوپر پڑتے ہیں اس کو، کیونکہ ہومیوپیتھی کی جو کتاب جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات انسان کے جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں۔ منفی اثرات بیماری بن جاتے ہیں تو روح پہ پڑنے والے پازیٹیو اثرات اس کی بیماری کو ہیل کیسے کرتے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر میں اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، اس کو سمجھیے کہ یعنی اگر آپ کے اوپر بیماری بن رہی ہے تو بیماری کیا ہو رہی ہے، منفی اثرات جو آپ کی روح پہ پڑتے ہیں وہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں۔
تو وہی جو پازیٹیو اثرات اثرات، ہوں گے، یعنی وہ کیسے آپ کریں گے؟ خانہ کعبے میں جائیں، آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں، آپ ائمہ طاہرین کے روضوں پہ جائیں، مقدس ترین مقامات ہیں وہاں جائیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں، برکت کیا ہوتی ہے، سائنٹیفک ریز کیا کہتی ہیں؟ آپ نے چونکہ اگر وہ جو ہے نا وہ پیچھے آپ کو لا آف اٹریکشن ذہن میں ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ذہن میں ہو یہ ساؤنڈ اینڈ ویو تھراپی، پھر آپ کو یہ درود پاک کی ویوز بہت اچھی طرح سمجھ آ یعنی سکتی شفا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ کیا ہے اللہ کا، کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ کہتا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے مومنین کے لیے۔ اب یہ جو شفا اور رحمت ہے یہ ہوتی کیسے ہے، شفا نازل کیسے ہوتی ہے، رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے، اس کے اور اوپر حصول بات کیسے ہے، ہوتا ٹھیک ہے؟ ہے۔ اب آ جاتے ہیں بالکل شروع میں، بالکل جو تمہیدی جو اس کی بات ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مستند ترین حدیث ہیں، میں 4-5 حدیثیں میں یہاں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کو سب سے پہلے کوٹ کرتا ہوں کہ درود پاک کی سگنیفیکنس کیا ہے، کہ درود پاک کا مرتبہ کیا ہے ہماری عبادتوں میں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جید صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث جو ہے وہ روایت ہے جامعہ ترمذی کی 484، جامعہ ترمذی کی 484 نمبر حدیث۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا رہا ہے، یعنی قربت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے درود پاک۔ اچھا، دوسرا ایک اور اگلی حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا، صحیح مسلم کی 408 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رحمت کی ایک نظر 70 گناہوں کو جلاتی ہے۔ یعنی آپ سگنیفیکنس سمجھیے، رحمت کی نظر گناہوں کو جلاتی ہے اور اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھیں گے، یعنی اللہ کہتا ہے نا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ کئی گناہ کر کے جو ہے وہ واپس کرے۔ جیسے میں نے پچھلے پہلے ایک جو پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کیے تو اس نے گویا زمین میں ایک دانہ لگا دیا، جس دانے نے جو ہے وہ 7 بالیاں ریٹرن آن اگائیں، انویسٹمنٹ کا جب ہم نے کہا تھا 7 بالیاں لگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، یعنی 700 گنا کا کانسیپٹ۔ اب یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے ایک بار درود پڑھا، درود پڑھنے سے آپ کے اوپر رحمت نازل ہوئی، رحمت نازل ہوئی تو آپ کے گناہ جلنے شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں، اب ایک اور چیز یہاں پہ، ایک ٹیکنیکل چیز کو سمجھیے۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں، ایک اچھائیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں لکھتا ہے۔ جب اچھائی والا فرشتہ کام کر رہا ہوتا ہے تو برائی والا فرشتہ خاموش ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے اچھائی کر رہا ہے تو برائی تو نہیں نہ لکھ رہا ہوگا اس وقت فرشتہ، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ جب انسان برائی کر رہا ہے تو برائی لکھ رہا ہے تو اچھائی والا خاموش ہوگا۔ درود واحد ایسی عبادت ہے جس میں دونوں مصروف ہوتے ہیں، ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ آپ کے گناہ مٹا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی تھرسٹ کو سمجھیے، میں یہ بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ میں ٹاپک کی طرف پہنچ سکوں۔ اب تیسری حدیث، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پہ درود نہ بھیجو۔ جب تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یعنی درود شریف دعا کی قبولیت کی شرط ہے؟ شرط ہے۔ درود شریف نماز کی قبولیت کی شرط ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے نا درود پاک، یعنی درود ابراہیمی نہ پڑھیں نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کے فرائض میں سے درود پاک ہے۔ تو اس کی سگنیفیکنس سمجھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جامعہ ترمذی کی یہ 486 نمبر حدیث ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پہ درود نہ پڑھو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں۔
ابی ابن کعب جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء کے پاس تشریف لائے. ایک یہ حدیث ہے. اسی طرح کا سوال جناب سعید خدری نے بھی کیا, تقریباً اسی میٹر کی ملتی جلتی حدیث جناب سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے. حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ زندگی میں بہت دکھ ہیں, بہت پریشانی ہے, کیا کروں؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو. انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں جو ہے وہ درود کی تعداد کیا رکھوں, میں تو یہ چیزیں پڑھتا ہوں, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا دن جو ہے وہ آدھی عبادت جو ہے وہ صرف درود پاک کر لیتا ہوں اور باقی عبادت جو ہے وہ باقی کر لیتا ہوں. یہ سمجھیے گا کہ فرض عبادت اس میں شامل نہیں ہے, فرض عبادت نفلی عبادت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. فرض عبادت جو فرض ہے وہ فرض ہے. رسالت مآب نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ فرض عبادت کے بعد, لیکن چونکہ لوگوں نے اس کا مطلب اور لے لینا ہے تو پھر مجھے یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کرنی پڑی کہ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں. رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ فرض عبادت کے بعد, رسالت مآب نے صرف یہ فرمایا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ تم اپنی عبادت کو بدل لو, ٹھیک ہے. آدھا دن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آدھا دن درود پاک پڑھتا ہوں اور آدھا دن باقی ساری عبادت کرتا ہوں. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں پڑھتا ہی صرف درود ہوں اور باقی عبادت جو ہے نا صرف درود پڑھتا ہوں. تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر تم درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے, درود پڑھنے سے تمہارے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, یہ جامعہ ترمذی کی 2457 نمبر حدیث ہے. ایک یہ ہے سعید خدری والی کا نمبر جو ہے وہ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, بالکل صحیح, لیکن وہ بھی دونوں حدیثیں کہ رسالت مآب نے یہ کہا ہے کہ اگر تم دکھ دور کرنا چاہو, دکھ کسی بھی قسم کا, ذہنی, جسمانی, پریشانی, بیماری, کچھ بھی دکھ, جیسے قرآن پاک میں جو ہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی آیت ہے کہ نہ ان کے اوپر کوئی دکھ ہوگا, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ غمگین. جیسے ہم نے سورہ رحمان والے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ سورہ رحمان ڈپریشن اور اینزائٹی کو ہیل کرتا ہے, اسی طرح درود پاک سے بھی ڈپریشن اور اینزائٹی سے زیادہ جو ہے نا کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. سورہ رحمان اس تھراپی, اٹس اے آن گوئنگ پروسیس, وہ بہت شاندار ہے. لیکن درود پاک عمومی طور پہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کا وہ اورا جس کے اوپر بعد میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے, لیکن میں صرف اس ٹاپک کے اوپر تو آپ کو آٹومیٹیکلی ٹھیک کر دیتا. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ نے کہا کہ اگر تم صرف درود بھیجو تو تمہارے تمام غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جامعہ ترمذی کی حدیث. پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب بھی کوئی کہیں پہ بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود کو ہدیے کے طور پہ میرے پاس پیش کرتے ہیں. وہ تحفہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ ایک اور چیز, اب ایک اہم ترین, یہ 4-5 حدیثیں میں نے کہیں, ایک حدیث جو سب سے اہم ہے, ان سے بھی زیادہ اہم ہے, جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ بتایا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے پاس جو ہے نا درود شریف پڑھنے کا بھی کوئی اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے. رسالت مآب نے بتایا نا, حدیث اسی کی بات کروں, یہ نسائی نے اس کو کوٹ کیا ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, بلکہ اس کے اوپر بڑی متواتر سندیں ہیں, 33 سے زیادہ راوی ہیں اس حدیث کے. رسالت مآب نے کہا کہ مجھ پہ ابتر درود, کٹا پھٹا درود مت پڑھا کرو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ابتر یا کٹا پھٹا درود مطلب کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ درود پڑھو اور میری آل پہ مت پڑھو. یعنی اگر آپ جو ہے وہ رسالت مآب پہ درود بھیج رہے ہیں لیکن ان کی آل پہ نہیں بھیج رہے تو رسالت مآب نے اس کو قبول ہی نہیں کرنا. اگر اس میں خالی سرور انبیاء ہوتے تو نماز میں بھی جو ہے وہ صرف سرور انبیاء کا حکم ہوتا, وہ آل محمد کا ذکر نہ ہوتا. اور اگر خالی سرور انبیاء ہوتا تو پھر آل ابراہیم کا بھی ذکر نہ ہوتا. اور اگر آل ابراہیم ہے, وفضلنا آل نوح علی العالمین ہے, تو پھر آل یاسین بھی ہے. اس کو ہم جو ہے نا نہیں جو ہے نا وہ ڈینائی کر سکتے. یہ ہو گیا درود پاک کی سگنیفیکینس. حدیثیں میں نے اس لیے بیان کی کہ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے. اب آتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ اس کی سائنٹیفک چیزیں کیا ہیں. درود شریف ایک بہت ڈیپ قسم کا اسپرچول سیکرٹ ہے, اور اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ اس سیکرٹ تک, اس راز تک پہنچ جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ درود شریف میں کوئی سیکرٹ انرجی کوڈ ہے. وہ سیکرٹ انرجی کوڈ اسی کی طرف آتا ہوں. یہ انرجی کیا ہے, یہ کیسے ٹرانسفارم کرتی ہے, ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کرتا ہوں.
یہ بہت بڑا ایک سائنٹیفک راز ہے، اس کے اندر سائیکولوجیکل پوری پریکٹیکلٹیز ہیں کہ انسان کا سائیکوٹک ڈفرینس کیسے ہوتا ہے. ذہنی، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی صحت اگر چاہتے ہیں نا تو درود پاک. یعنی بیماری جو ہے وہ ذہنی ہو سکتی ہے، بیماری نفسیاتی ہو سکتی ہے، بیماری جو ہے وہ جسمانی ہو سکتی ہے، بیماری روحانی ہو سکتی ہے. ہر طرح کی بیماری، ہر ڈائمینشن کا علاج درود پاک ہے. جو میں نے وہاں سے بات شروع کی تھی کہ اگر آپ کو وائبریشنز سمجھ آتی ہیں، ساؤنڈ اینڈ وائس وائبریشنز، وہ کیسے میں بات کرتا ہوں، یعنی کوئی بندہ بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. وہ کیوں اترتی ہے؟ اس کے اندر کی پازیٹیوٹی اس کے ووکل کورڈز کے ذریعے آواز کی لہریں بن کے سامنے والے تک پہنچتی ہے. ایک تو آواز کی الگ وائبریشنز ہوتی ہیں، جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی الگ ان کی بھی وائبریشنز الگ الگ وائبریشنز ہوتی ہیں. اب سمجھیں، اس صرف لیٹرز کا یا لفظوں کا مطلب نہیں ہوتا، سینٹیکس کا. یہ آپ نے اچھا کیا ایک بات کر دی، میں ضمناً صرف 2 منٹ میں یہ بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. یہ بھی چلیں اچھا ہو گیا. عربی زبان ہے 40 سے زیادہ ملکوں کی نیشنل لینگویج. ٹھیک ہے، تقریباً 40 ملک، افریقہ میں بھی کچھ ایسے جہاں پہ عربی بول لی جاتی ہے، اور 30 کے قریب ملک ہیں جن کی نیشنل لینگویج بھی ہے. تو یہ جو عربی بولتے ہیں عام لوگ، ان کے بھی لفظ وہی ہیں، الفابیٹس بھی وہی ہیں، گرامر بھی وہی ہے، اور قرآن پاک کی زبان بھی وہی ہے. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمات اللہ اینڈ کلمات العوام؟ اللہ کے لفظوں میں اور لوگوں کے لفظوں میں فرق کیا ہے؟ دیٹ از دی انرجی سینٹیکس. قرآن پاک جس طرح لفظوں کا چناؤ کرتا ہے، قرآن پاک جس طرح لفظوں کی انرجی کو ٹیکل کرتا ہے، انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں ہے. undoubtedly. ٹھیک ہے، انسان جو مرضی بولے گا، اس نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق بولنا ہے نا. تو کہاں مومن کی فراست، کہاں اللہ کا نور. اس کو سمجھیے، یہ سنکرونائزیشن ہے. یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو کے ملنے سے روشنی ہوتی ہے. انسان اور خدا کے ملنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. انسان اور خدا کے آمنے سامنے ہونے سے آپ کے اوپر کرم، رحمت، شفقت ہوتی ہے. درود پاک اس کا وسیلہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. ساؤنڈ وائبریشن آپ کو سمجھ آ گئی. اب ساؤنڈ وائبریشنز جو ہیں یہ بیسیکلی انرجی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انرجی ویوز، جیسے میں نے کہا تھا کہ خواب میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، یا قرآن پاک کا دیدار ہو، یا کوئی مقدس خواب آئے، تو آپ کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں. اور جتنے صاحب حال لوگ ہیں وہ ان کیفیات سے سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ رسالت کا دیدار تھا یا یہ استدراج ہوا ہے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ انسان کو مینیپولیٹ کر لیتی ہیں. یہ کیفیات نہیں بنا پاتی. یہ کیفیات جو ہے نا، یہ آپ کے اوپر، جو آپ کے وجود کے اوپر طاری ہوتی ہیں، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز. انسان کے اندر 2 انرجی سائیکلز ہیں، 2 انرجی سینٹرز ہیں، برین نیورونز اینڈ ہارٹ نیورونز. 700 ٹریلین 70,000 کھرب برین اینڈ ہارٹ نیورونز آپ کی باڈی میں ہیں. اور ایک ایک نیورونز کے اندر ایک ایک یونیورس ہے. یہ ایسے ہی عام سا نظام نہیں ہے انسان کا. یہ اللہ نے ایسے ہی عام سا نظام نہیں بنایا کہ جی بس انسان بنا کے بھیج دیا. احسن تقویم کا دعویٰ کرنے والا رب کوئی نہ کوئی تو چیز اس نے اس میں رکھ کے بھیجی ہوگی نا. کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز رکھی ہوگی جو کائنات میں دوسری نہیں رکھی. بہت سے ایسے راز جو ہم بھی نہیں جانتے. ایسے ہی ہے. اب میں تھوڑا سا نا مائنڈ سائنسز کی بات کر لوں 2-3 منٹ، پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ اثر کیسے کرتی. 2 برین ویوز ہیں، ایک الفا ویو اور ایک تھیٹا ویو. یہ 2 برین ویوز جو ہے نا، یہ ان کا تعلق مراقبے سے، سوچنے سے، کیفیات سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کو ان کا تعارف ہے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رحمت نازل کیسے ہوتی ہے، کرم آتا کیسے ہے، اثر کیسے کرتا ہے، باڈی پہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، اور آپ کی باڈی سے ہوتے ہوئے آپ کے ہورائزن میں کیسے جاتا ہے. اوکے. جیسے ہم نے سورہ رحمان کے بارے میں کہا تھا کہ سورت تو آپ سن رہے ہیں، بھلے ہیڈ فون سے، بھلے کسی سے سن رہے ہیں نا، اور پانی کا پی ایچ لیول بدل گیا. وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو پانی کو بدل رہی ہے؟ وہ آپ کے اوپر اللہ کی تجلی پڑی، آپ سے وہ ریفلیکٹ کر کے پانی نے اس کو ایبزارب کیا، تو پانی کا میٹھا ہوا، پانی چینج ہوا، پانی زمزم بنا. یہ ساری جتنی بھی ہیں واٹر میموری. تو انسان کے اندر بھی واٹر ہے. بیسیکلی برین اینڈ ہارٹ نیورونز آر دا لیکوڈس. الیکٹرولائٹس جو ہے نا یہ لیکوڈ شیپ میں ہوتے ہیں. یہ جو برین کے جو لیکوڈز ہیں، جیسے ہم جو ہے نا ساری یہ الیکٹرک ویوز ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے سالڈ نہیں ہوتی. سالڈس کم ہے، لیکوڈ انسان کی باڈی میں زیادہ ہے.
بلڈ ہے، ایسے ہی ہے لمف بالکل۔ نوڈس ہیں سارے۔ اب الفا ویوز کو سمجھیے، الفا ویوز وہ ہیں کہ دماغ کی وہ حالت میں یہ الفا ویوز انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں جب انسان بڑا پیسفل، بڑا کام، بڑا پرسکون ہوتا ہے، لیکن جاگ رہا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، بے ہوش نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہ اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کہیں بیٹھے بیٹھے کسی خیال میں گم ہو جاتا ہے، سوچتے سوچتے کہیں گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو وسیع شاہ کا مصرع ہے کہ میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ تو جب کبھی انسان اللہ کو سوچ رہا ہوتا ہے، سرور انبیاء کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کیفیت کے اندر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے اس نور سے جب جڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ جو ہے نا الفا ویوز اس کے دماغ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ یہ ویوز ایک قسم کا برج ہوتی ہیں جاگتے ہوئے اور خواب دیکھنے کی حالت کے درمیان، یعنی آپ جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی حالت میں آپ کے اوپر کوئی کیفیت آتی ہے، آپ بیٹھے بیٹھے سوچ میں چلے جاتے ہیں، یا ہلکی لائٹ قسم کا کوئی مراقبہ ہوتا ہے آپ کا، اور اس میں آپ جو ہے نا وہ کریٹیوٹی، یعنی بیٹھے بیٹھے انسان بعض اوقات کچھ چیزوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے اس کے اوپر کوئی جواب آ جاتا ہے۔ جیسے ابن الحسم کا ہے کہ وہ ایک دم سے جو ہے نا اس کے اندر ایک خیال سپار کیا کہ اس نے آنکھوں کا پورا وہ نظام بنا لیا، جیسے جو ہے وہ سیب گرا اور اس نے گریوٹی دریافت کر لی۔ روز گر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی مائنڈ پاور سے ہوتا ہے یا اللہ اشارے دیتا ہے؟ اللہ اشارے دیتا ہے بیٹا، اللہ رب ہے۔ اپنی مائنڈ پاور بھی کس طرح چلتی ہے؟ انسان کس کا ریفلیکشن ہے؟ کون کا؟ انسان کس کا ریفلیکشن ہے؟ فنفختو فیہ روحی کا راز ہے۔ تو پھر یہ جو اکثر جب آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے، برین پریشرز آپ کے کم ہوتے ہیں، تو الفا ویوز جو ہے نا وہ آپ کی باڈی میں اثر کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں صرف اس کو سمجھا رہا ہوں سائنٹیفک۔ دوسری جو تھیٹا ویوز ہیں، تھیٹا ویوز یہ ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان بڑی گہری پرسکون حالت میں یا لائٹ سلیپ کے اندر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ کو خواب میں اشارے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ خواب میں جاگ رہے ہیں۔ جب ہم نے خواب کی پوڈ کاسٹ کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو جہاں سے روحانیت شروع ہوتی ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کو خواب میں اپنے جاگنے کا احساس ہوتا ہے، کہ آپ کو خواب میں یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کے اندر آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے بیڈ میں دیکھتے ہیں، اپنے گھر پہ دیکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لائٹ سلیپ میں ہوتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی کسی مقدس ہستی کو، میں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا دیدار الہی، جس وقت آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں یا قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں یا خانہ کعبے کو دیکھتے ہیں یا کوئی مقدس چیزوں کا ظہور دیکھتے ہیں، تو یہ تھیٹا ویوز آپ کی باڈی کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت یہ پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے اندر کوئی روحانی تجربات، روحانی کیفیات گزر رہی ہوں، اور تھیٹا ویوز کا تعلق اکثر آپ کے سب کانشیس سے ہوتا ہے، تحت الشعور سے۔ یہ اس وقت جب انسان کائنات کے رازوں کو جاننا شروع کرتا ہے، یعنی وہ خاص قسم کی پریکٹس ہوتی ہے جسے آپ اپنے ڈریمز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا وہ جب ہم نے ڈریمز کے اوپر کال کی تھی تو ایک انسٹیٹیوٹ کا نام لیا تھا نیمز، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ مائنڈ سائنسز، تو وہ اس میں یہ سارا یہی تو کیا جا رہا ہے۔ دنیا آج کسی اور طرف کام کر رہی ہے اور یہ اللہ نے یہ چیزیں بہت پہلے سے اتاری ہوئی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کمپریہنسو رب ہے، رب العالمین ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس اتنی تگڑی ہو گئی ہے کہ اللہ کے نور کو کراس کر جائے گی۔ سائنس اللہ کے نور کا آؤٹ کم ہے۔ سائنس یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ تھیٹا ویوز یہ آپ کے دماغ میں کہیں سپارک کرتی ہیں اور آپ کے سامنے جواب آ جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس کی جو آپ کی انتہائی گہری کریٹیوٹی کو جو ہے وہ ظاہر کرتی۔ اب یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں، الفا ویوز اور تھیٹا ویوز۔ اس کو مد نظر رکھیے گا کہ یہ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اب درود کوئی بھی ہو، درود تاج ہو تو یہاں سے شروع ہوگا، درود تنجینہ ہو تو یہاں سے شروع ہوگا، درود لکھی ہو تو یہاں سے شروع ہوگا، درود ابراہیمی ہو تو یہاں سے شروع ہوگا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ درود کی اصل چیز یہ ہے، اور اس کی ساؤنڈ وائبریشن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اب ہلکی آواز میں پڑھیں یا زیادہ آواز میں پڑھیں یہ فرق نہیں پڑتا، آپ کا اپنا وجود اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ آپ کے لب نہ بھی ہل رہے ہوں تو آپ کے وجود میں وہ انرجی جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، یعنی آپ دل میں پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کا امپیکٹ وہی ہوگا
جو آپ لفظوں سے پڑھ رہے ہیں تو بھی اس کا امپیکٹ وہی ہوگا. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی مقدس، اتنی کمپریہنسو، اتنی بڑی ذات ہے. اس کی جو برین ویوز ہیں نا، یہ آپ کے تھیٹا اور الفا ویوز کو جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلے جو آپ کے اندر جو چیز اترتی ہے وہ سکون. اللہ خود کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز کا اطمینان نہیں ہے. اور اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ہوئے ایک ہی تنویر ہے. اول خلق اللہ نوری. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا نا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اس کے بعد باقی کائنات بنی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور مستند حدیث ہے، انا و علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے. تو یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا نا کہ یہ جو وائبریشن ہے درود پاک کی، یہ آپ کے اندر الفا اور تھیٹا ویوز کو جو ہے وہ پرووک کرتی ہے اور آپ کے اندر سکون اترنا شروع ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی سکون ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، کیونکہ یہ آپ کے برین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ نام اتنا مقدس ہے، یہ نام اتنا پیارا ہے، یہ نام اتنی خوبصورتی کے ساتھ. اور پھر جب اللہ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کے سامنے اپنی آواز کو دھیمے رکھو، آواز اونچی مت کرنا، سرکار کے قدم سے آگے قدم مت بڑھانا، سرکار کا نام بھی ایسے مت لینا جیسے ایک دوسرے کا نام لیتے ہو. میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا. ہم نے ضبط اور عبد کی بات کی تھی تو میں کہا اہبطوا اعمالکم، میں تمہارے حبد کر لوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا ہوا کیا، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا. یہ اللہ کا جو ٹچی پوائنٹ ہے نا، اللہ کا جو ٹچی پوائنٹ ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سائیں غلام فرید کا ایک شعر ہے، اس کی خود ہی انہوں نے تشریح بھی فرمائی ہوئی ہے. ہک ہے ہک ہے ہک ہے اس ہک کی ساکوں سکھ ہے، جڑا اس ہک کو ڈو کر جانے کافر مشرک ہے. لوگوں نے کہا سرکار توحید بیان کی ہے، تو آپ نے خود فرمایا نہیں، توحید نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ رسالت مآب اور اللہ کو جو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ کافر اور مشرک ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ادھورا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ کے بغیر ادھورا ہے. یہ دونوں ملیں گے تو ایمان آئے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دونوں ملیں گے تو ایمان آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ دونوں ایک ہی اسپیکٹرم کی تنویریں ہیں. اس کو سمجھیے، اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے بتایا اللہ رسالت مآب کے بغیر نہیں ملتا، دعا عرش تک جاتی نہیں ہے جب تک آپ درود نہ پڑھیں، اور رسالت مآب اللہ کے بغیر نہیں ملتے. اللہ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرط ہے کہ جی رسالت مآب کا نام ہوگا تو اللہ دعا سنے گا، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے. پہلے اللہ کا اقرار ہے، پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ اسپیکٹرم اکٹھا ہے، یعنی ایک سائڈ ہے، ایک یہ سائڈ ہے. اس کو سمجھیے، یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا چے بے خبر سے مقام محمد عربی. اب یہ جو تھیٹا ویوز ہیں نا، یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ہماری جو کشیدگی ہوتی ہے نا دماغ میں، برین پریشرز، فٹیگ، فوبیاز، خاص طور پہ انگزائٹیز، یعنی ہائیڈروفوبیا، ہائیڈروفوبیا. میں بیٹا 20 سال ہو گئے ہیں یہ کام کر رہا ہوں، اور 20 سال سے میں انرجی کو پڑھتا آ رہا ہوں. کو بے تحاشا میں نے تجربات کیے ہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت ساری ریفرنس بکس. میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں انتہائی عام سا آدمی ہوں. صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہوں، ورنہ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے، نہ میری نہ کسی اور کی، کہ اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر سکے. بڑی اوقات اپنی کو پتہ ہونا نا. اب لیکن 20 سال میں انسان کو کچھ تھوڑا بہت تو پتہ لگ جاتا ہے نا اپنی فیلڈ کا. میں انرجیز کو پڑھتا ہوں، تو میں نے اکثر لوگوں کو، جب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیں، تو درود پاک میں 99.9% صرف درود پاک بتاتا ہوں. وہ بہت سارے پھر کو آنٹیاں جو ہے نا، خاص طور پہ آنٹیاں کہ جی اے تو چلو پڑھ لیں گے، ہور دسو، تو پھر میں کوئی اور بتاتا ہوں، ورنہ میری کتاب میں سوائے درود پاک کے اور کچھ ہے ہی نہیں. مطلب 99 بیماریوں یا مسائل کی شفا بیٹا درود پاک میں ہے. کائنات میں کوئی چیز ہو 99 نہیں 100 بلکہ 110%
کوئی مسئلہ ہے نا آپ کو، کوئی مسئلہ ہے روٹی کا، پیسے کا، ریلیشن کا، شادیوں کا، کسی چیز کا، درود پاک سے بڑی دعائی اللہ نے نہیں اتاری. یہ آپ کو اندر سے ٹرانسفارم کرتی ہے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ یہاں مجھے یاد آ گیا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے. اس کے پیچھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف، حالات مخالف ہیں کچھ ہیں، یقین اللہ کا ہے نا، کرنا اللہ نے. واصف علی صاحب، واصف صاحب کا ایک جملہ جو انہوں نے یہ کہا پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی، اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم دعا کرو اور تمہاری مشکلات فوراً ٹھیک نہ ہو، لیکن فوراً اللہ تمہیں اتنا بڑا حوصلہ دے دے گا کہ پریشانیاں تمہیں چھوٹی لگنی شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر اتنا پہاڑ جتنا حوصلہ آ جائے گا کہ آپ کو پریشانیاں چھوٹی لگنی شروع ہو جائیں گی. یہ درود پاک جب آپ اپنے آپ کو مالک سے جوڑتے ہیں تو آپ کا اسپیکٹرم اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی آپ اس سے جڑتے جاتے ہیں. آپ کی جو ہے نا انزائٹی ختم ہوتی ہے، برین پریشرز ختم ہوتے ہیں، فالس فٹیگ، یعنی ہمارے ہاں یہ 90% یہ ہے کہ بندہ کام نہ بھی کرے تو تھکن محسوس کرتا. میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے یہ دیکھا ہے کہ صرف درود پڑھتے رہیں یہ فالس فٹیگ ختم ہو جاتی ہے. مائنڈ تھیریپی کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ اتنی اسپیسیفک اماؤنٹ پڑھو درود پاک کی، جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھو، اسپیسیفک کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. درود پاک کائنات کا وہ عمل ہے جس کی انرجی بہت بیلنسڈ کمپوزڈ ہے. کوئی بھی درود پاک ہو کسی بھی طرح کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پورا درود ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود ہے. درود تاج ہو، درود لکھی ہو، درود ماہی ہو، درود تنجینہ ہو، درود خضری ہو، کوئی درود ہو، درود ابراہیمی ہو، کوئی درود ہو، بات تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے نا. تیسری چیز ہمارے ہاں جو ایک جو ہے بڑی اہم ہے، یعنی ایک تو انگزائٹی فوبیاز ہو گئے، تیسری چیز ہمارا سلیپ سائیکل. ہمارا سب سے زیادہ یعنی جتنی بڑی بیماریاں ہمیں ہوتی ہیں وہ ہمارا سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہونے سے ہوتی ہیں نا. سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا ہے، اب نیند نہیں آ رہی، انگزائٹی بڑھے گی، ڈپریشن ہوگا، فوبیاز ہوں گے، چیزیں ہوں گے. مطلب انسان جو ہے وہ سارا دن وہ رات کو بھی کام کرتے ہیں، صبح پھر اپنے امپلائیز کے اوپر غصہ نکلتا ہے. تو ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، اس کی فیکٹری تھی، تو وہ رات کو جو ہے وہ کوئی پارٹی شارٹیز میں ہوتا تھا، صبح اٹھتا تھا تو اپنے مینیجرز کی ڈانٹتا ہوتا تھا. پھر ایک دن میں نے اسے کہا کہ بھائی جان تسی سو جایا کرو، جا کے آرام سے سو جایا کر، پھر جب تو اٹھ کے آئے گا تو تیرا مائنڈ ریلیکس ہوگا، یہ لڑے گا نہیں لوگوں سے. تو جب آپ درود پڑھتے ہیں نا بیٹا تو آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. فالس فٹیگ ٹھیک ہوتی ہے. آپ کی جو ڈیپ سلیپ ہے، ڈیپ سلیپ میں ہوتا کیا ہے؟ ڈیپ سلیپ میں آپ کی باڈی اپنے آپ کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے. آنکھوں کی ریپیئر ہوتی ہے، آپ کے تھراٹس کی، آپ کے میٹابولزم کی، آپ کی پوری باڈی، کڈنیز، ایک ایک چیز وہ ریپیئر ہوتی ہے. جتنے اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو ریپیئر کرتی ہے. ڈیپ سلیپ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں ریپیئر جو ہے نا وہ عمل ہوتا رہے. درود پاک سے یہ عمل بہت فاسٹن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فاسٹن ہو جاتا ہے. یعنی نیند کی جو ساری بیماریاں ہیں وہ درود پاک سے حل ہو جاتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں درود پاک سے، میں آپ کو اس لیے سائنٹیفک چیزیں بتا رہا ہوں، یہ عام لوگ مطلب اس کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے. میں نے بالکل شروع میں کہا کہ یہ رحمت، کرم، شفقت اصل میں ہے کیا اور اس کا نزول کیسے ہوتا ہے. اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. برین اینڈ ہارٹ نیورونز کا میں نے ذکر کر لیا کہ جب ان کے اوپر پازیٹیو انرجی پڑتی ہے تو یہ پازیٹیو نیورونز کو یا پازیٹیو جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ان کو ریلیز کرتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں، آگے میں چل کے میڈیسن کی بات کرتا ہوں اس کے اوپر بھی کہ یہ ڈوپامین کیا ہوتا ہے، یہ مختلف جو ہے وہ کسی قسم کے آپ کے اندر جو وہ جو باہر نکلتی ہیں آپ کی باڈی سے جو چیزیں، کیمیکلز. درود شریف یعنی پڑھنے سے باڈی میں کوئی سرٹین کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں. بالکل 100% ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن میں صرف یہ شروع کرتا ہوں کہ رحمت کیا ہوتی ہے. رحمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ایک جگہ کے اوپر پھنسے ہوئے، ایک بوائلنگ واٹر میں آپ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کریں. اب وہ بوائلنگ واٹر میں آپ ایسے دیکھتے ہیں تو وہ بوائل کر رہا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، آپ اس سے جو ہے نا اندازہ لگا نہیں سکتے. اب آپ کے حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ کے اوپر مشکلات ہیں، آپ کی سوچ شیٹرڈ ہے،
اب وہ سوچ جو ہے وہ کام ہوگی تو آپ اپنے پورے وہ جو ہے نا وہ پوائنٹ جو ہیں اپنے ڈاٹ کنیکٹ کر کے پورا اسپیکٹرم بزنس کا ROI ہو بالکل ایسے یا آپ کی وہ جو ہے نا R&D ہو تو آپ کیسے کریں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے اگر آپ کا مائنڈ ہی شیٹرڈ ہے؟ بزنس کیسے کریں گے, نوکری کی چیزیں پرفارم کیسے کریں گے, مائنڈ شیٹرڈ ہے. اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے نا وہ ہے درود پاک, اور وہ جو پازیٹیو انرجی آپ کو اندر سے کام کرتی ہے, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کے اللہ کے علاوہ کوئی اور اطمینان نہیں ہے دلوں کا. تو جب دل اطمینان میں آتے ہیں, یعنی وہی پانی جو بوائل کر رہا تھا اب وہ ٹھنڈا ہو گیا, اب آپ نے ایسے دیکھا تو آپ کو پورا پروجیکٹ, آپ کے پورا چہرے کے خد و خال سمجھ آ گیا کہ یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے, یہاں کیا نظر آ جائے گا. آپ کے اندر جو اللہ کی تصویر نظر آتی ہے نا وہ اس وقت نظر آتی ہے جب آپ کے اندر نور ہوتا ہے, اور یہ نور پیدا ہوتا ہے صرف اور صرف درود پاک سے. یہ اتنی بڑی عبادت ہے. پھر انسان کے اندر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ درود پاک انرجی کا ایک خاص کوڈ ہے, وہ جو انرجی کا کوڈ ہے وہ آپ کو اندر سے پاک کرتا ہے. اندر سے پاک کیا کرتا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے, ایسے ہی انسان فنفخت فیہ روحی کا راز ہے, یعنی کل اللہ ہے اور اللہ ہی کا ایک جز اس کے اندر ہے. اب ایک اور چیز سمجھیے, یہاں پہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن جس کو اللہ نے سمجھ دی ہوئی وہ سمجھ جائے گا. اللہ کے تو سینکڑوں ہزاروں نام ہیں, لیکن یہ 99 نام یہ کیوں مشہور ہے؟ یہ 99 نام وہ ہیں کہ جن کا امپیکٹ آپ کی باڈی پہ ہو سکتا ہے. یعنی وجود انسان ایک ایسی نرسری ہے, یا وجود انسان ایک ایسی کھیتی ہے جس میں اللہ کی صفات کاشت ہوتی ہیں. یعنی اصلی رحمان وہ ہے, لیکن جب انسان کے اندر اللہ کا نور آتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے, وہ لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے. اصلی رؤوف وہ ہے, لیکن وہ اس کے اندر جب رؤوفیت کا نور آتا ہے تو وہ کرتا ہے. جو ہے وہ کائنات کا مالک اللہ ہے, اس کی ذاتی اس کے پاس وہ نور ہے, اور اس کی صفات کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے وجود میں لگتا ہے جو آپ کو پاکیزگی عطا کرتا ہے, سلامتی ہو. یعنی ماں جو ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی اینٹی ہے, کیونکہ وہ تخلیق بچے کو دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے. خالق وہ ہے لیکن ماں میڈیم بنتی ہے اس کی انرجی کی وجہ سے. یہ 99 صفات وہ ہیں جو جزوی طور پہ انسان کے اندر کاشت ہو سکتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, یہ وہ سارا امپیکٹ جو انسان کے اندر آتا ہے جو اس کو پاکیزہ بناتا ہے, اس کے خیال کو پاکیزہ بناتا ہے. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ اپنی سوچ کو پاک رکھو, اور پھر اس حدیث کو اس سے ملا کے پڑھیں کہ ذرے میں کائنات, خیال وہ پوری کائنات کو بدلتا ہے. اس کی بنیاد پہ ساگر صدیقی صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ خیال خدا ہے اور خدا خیال ہے, تو لوگوں نے ان کے اوپر کافر کے فتوے لگائے تھے کہ یہ ایک ایسی بات کہہ دی. یعنی جو بیماریوں کی کلینزنگ کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے تو روحانی کلینزنگ کے لیے درود شریف ہے سب سے بڑی دوائی وہ ہے. یعنی آپ سمجھیں, چلیں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں میں آپ کو, کہ انسان کے اندر جو نیگیٹیوٹی آتی ہے, منفی سوچ آتی ہے, وہ ہے وائرس, اور درود اینٹی وائرس ہے. سبحان اللہ. وہ وائرس ہے جو بیماری کی شکل میں, سوچوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, درود اینٹی وائرس ہے. یہ وہ پاکیزہ کوڈ ہے جو آپ کی وجود کے اوپر آتا ہے, اور پھر آپ کی انفرادی سوچ میں الہامی امپیکٹ پیدا کرتا ہے. یہ ایک جملے کو سمجھیے, آپ کی انڈیویجول سوچ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسپریچول امپیکٹس کو جوڑتا ہے. تو جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں آگے ضم ہوتے چلے جاتے ہیں, اسپریچولی آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں. اور پھر اب یہاں پہ ایک اور چیز, یعنی آپ کا الہامی امپیکٹ بڑھتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے انٹیویشنز بڑھتی ہیں. آپ کو زمین, آسمان, چاند, یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ رات ہم سے بات کرتی ہے, چاند ہم سے بات کرتا ہے, یہ جو ہے ماحول ہم سے بات کرتا ہے. تو بات کیا کرتے ہیں؟ وہ بول کے کرتے ہیں, انگریزی میں, اردو میں, پنجابی میں, فارسی میں کرتے ہیں؟ نہیں, وہ آپ کے اورا سے انٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اورا کیا ہے, اس اورا کو سمجھنا پڑے گا. اورا سملر ٹو دی امیونٹی کام کرتا ہے, سملر ٹو دا امیونٹی.
جو لوگ میڈیسن کی فیلڈ سے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ واٹ از امیونٹی. یعنی انسان کے اندر اگر امیونٹی ٹھیک ہے، ہم نے یہ کرونا کے دور میں امیونٹی کا بہت 2 سال سنا ہے، تو پھر انسان وائرس سے بیکٹیریا سے لڑ بچ جاتا ہے نا. انسان کے اندر ایک ایسا سیکیورٹی میکنزم ہے اللہ نے رکھا ہوا کہ اگر کوئی بیماری کا جراثیم آتا ہے تو وہ اگر انٹیکٹ ہے تو وہ اس بیماری کے جراثیم کو وہیں ختم کر دیتا ہے. امیونٹی ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ جراثیم جو پہلے آپ کی باڈی میں موجود ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، آپ کی بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح اللہ نے، ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے امیونٹی رکھی ہے تو اللہ نے باقی چیزوں سے بچاؤ کے لیے بھی تو سیکیورٹی میکنزم رکھا ہوگا. وہ جو سیکیورٹی میکنزم ہے جو اللہ نے ایک میگنیٹک فیلڈ ہر انسان کے ساتھ لگائی ہے، وی ٹیکنیکلی کال اٹ اورا. اس کو ہم ٹیکنیکلی اورا کہتے ہیں. اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے، لیکن وہ آپ کا سیکیورٹی میکنزم جو آپ کو نیگیٹیوٹی سے، جادو سے، ٹونے سے، اسیب سے، بری سوچ سے، مطلب نفسیاتی مسائل سے، بیماریوں سے بچاتا ہے، دیٹ از دی اورا. اب انسان کا سب سے پہلے اورا گرتا ہے. اب میں نے سورہ رحمان میں کہا تھا کہ جب آپ کا اورا گر جائے تو سورہ رحمان کی ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی اس کو فوری طور پہ انٹیکٹ کرتی ہے. اب ایک تو آپ نے اورا انٹیکٹ کر لیا، اب آپ کو اورا کو انٹیکٹ رکھنا بھی ہے. تو اورا کی جس طرح انسان کی غذا ہوتی ہے نا، آپ کے اورا کی غذا درود پاک ہے. سبحان اللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی آپ کا اورا انٹیکٹ ہے، بری نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا، جادو نہیں ہوگا. اسیب یہ جن بھوت کا بڑا رولا پڑتا ہے کہ جو جن آ گئے جی، سائے نظر آتے ہیں، وہ نزدیک بھی نہیں آئیں گے. انہوں نے مرنا ہے، انہوں نے مرنا ہے اللہ کے نور کے پاس آ کے. یعنی آپ کے اندر اللہ کا نور ہے، اور وہ نور ہے جو کوہ طور کو جلا سکتا ہے. وہ نور ہے کہ جس کی تاب نہیں لائی جا سکتی. تو ان مخلوقوں نے اس وقت آپ کے پاس آ کے مرنا ہے. جب میں نے آپ کو یہ نیگیٹو طاقتوں کا جب میں پڑھایا تھا، یہ ایلومیناٹیز کا، اور اس میں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جادو اثر اس وقت کرتا ہے جب اللہ سے انسان ٹوٹتا ہے. یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو انرجیز، نظر بد، جادو، جنات ان لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتے ہیں جن کا اورا ویک ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ سیکیورٹی میں آپ ایک کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، اس کا سیکیورٹی کا نظام بڑا ہی بہترین طریقے سے چل رہا ہے. جب آپ کا سیکیورٹی کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو کوئی وائرس آئے گا تو وہ اس کو گھسنے دے گا؟ نہیں گھسنے دے گا نا. سائبر سیکیورٹی کے اوپر آج ہم پورا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سیکیورٹی کیا ہے کہ آپ کا سیکیورٹی میکانزم، اگر آپ کمپیوٹرز کو بچا سکتے ہیں تو انسان سپر کمپیوٹر ہے. آسن تکوین کا راز ہے اس کے اندر. آپ اس کو سمجھیں کہ انسان اس بڑا جو کائنات کا نظام ہے نا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یعنی اسپریچول سنکرونائزیشن ہو جاتی ہے. وہ اسپریچول سنکرونائزیشن کو سمجھے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجا کرو. اب اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ ایک کائنیٹک انرجی کا حصہ ہے، ایک بہت بڑی میگنیٹک فیلڈ ہے. ہمیں نہیں پتا درود کیا ہے، ہم صرف اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج دے. یعنی ڈاکیا جو ہے وہ ایک پیکٹ لے جا کے دے دیتا ہے، اس پیکٹ کے اندر کیا ہے اللہ جانے، اس کا کام جانے. ہم ایک پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تو درود بھیج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. درود کی ماہیت کیا ہے اللہ جانے، اس کے رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جانے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس نظام کا حصہ بنتے ہیں. ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، وارث شاہ مووی میں بھی اس کا بڑا تذکرہ ہے. قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا. ایک سمندر ہے، اس کے اندر ایک قطرہ گرتا ہے. اب وہ قطرہ اپنی آئیڈینٹی تو برقرار نہیں رکھ پاتا، وہ سمندر کا حصہ ہوتا ہے. وہ سمندر کا کئی ہزار کروڑ خربواں حصہ ہوگا، لیکن ہوگا تو سمندر. تو جب انسان درود پڑھتا ہے تو انسان کی انرجی کس کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ، روحانی طاقتوں، فرشتوں کے ساتھ. تو انسان کی انرجی کہاں جاتی ہے؟ کبھی اس کا ایسے ہی علیحدہ بیٹھ کے صرف سوچئے گا کہ درود پڑھنے کے ساتھ آپ کس کائنات کے کائنیٹک سسٹم کا ایک حصہ بنتے ہیں. تو جتنا زیادہ درود پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ سنکرونائزڈ ہوتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ سنکرونائزیشن رحمت ہے، یہ سنکرونائزیشن فضل ہے، یہ آپ کے اوپر کرم ہے، یہ ایسے نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ جز کا کل سے جب ملن ہوتا ہے، ذرے میں کائنات کا راز ہے. فنفخت فی روحی کا راز انسان اللہ سے جڑ گیا، دیدار الہی ہو گیا. تو پھر اس کی انرجی کہاں جائے گی؟ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا راستہ درود پاک میں ہے. بے شک ہے. ٹھیک ہے،
یعنی اللہ سے جڑنے کا عمل اور اس کائنات کے نوری نظام کا حصہ بننے کا یہ عمل. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ رحمتوں کا نزول ایسے ہوتا ہے, یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کہ جب آپ اس کائنات کی سنکرونائزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اثرات کیا آتے ہیں. یعنی آپ اللہ سے جڑ گئے, درود کیا ہے, درود کا امپیکٹ کیا ہے, آپ کی باڈی پہ کیا آئے گا. اب آپ اس کے ساتھ سنکرونائز ہو گئے, اب آپ نے وہ سنکرونائزیشن کے جو عمل ہے اس کو میں آگے بڑھنا شروع کر دیا. یعنی درود پاک آپ کثرت سے پڑھی جا رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صفائی ہوتی جا رہی ہے. یعنی آپ کی دوربین کے لینز بدلتے جا رہے ہیں, اب آپ دور دیکھ رہے ہیں, اس سے دور دیکھ رہے ہیں, اس سے دور دیکھتے ہیں. یعنی جب درود شریف بہت کثرت سے پڑھو تو اسپرچولیٹی کے لیول بھی بڑھتے جائیں گے. ڈیفینیٹلی درود پاک سے جو ہے نا حصول کیا ہوتا ہے, اب اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو سائنٹیفک بتا دیا, اب تھوڑا سا اسپرچولی آ جاتے ہیں. بہت لوگ اسپرچول پریکٹسز کرتے ہیں, مراقبہ ہے, تیر سیر ہے, دیدار الہی ہے, کائنات کے رازوں سے آگاہی ہے, اور اس میں بہت بڑی بات ہوتی ہے علم لدنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی پاک جناب سے علم لدنی دیا. اب کبھی زندگی رہی اللہ نے موقع دیا تو علم لدنی پہ بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے, اس کا اکثر کیا ہے. لیکن اس علم لدنی پہ اگر میں نے بات شروع کر دی تو پھر بات کہیں اور نکل جائے گی, پھر درود پاک سے ہٹ جائیں گے. یہ جو آپ اس جو ہے نا وہ اس انرجی کے بہاؤ میں آتے ہیں نا تو کائنات کے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی فرض کیا کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے, اس بہت بڑی فیکٹری میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف لوگوں کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے کوڈ یا کارڈ یا ان کا تھم امپریشن والا لاک ہے. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, وہ لاک کھول لیتے ہیں. وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ جائیں گے, وہ لاک نہیں کھلے گا کیونکہ ان کے ساتھ وہ سنکرونائزڈ ہی نہیں ہے. لیکن اسی فیکٹری کا اگر کوئی جی ایم ہوگا جو ان تمام ڈپارٹمنٹس کا ہیڈ ہے, اس کا تھم امپریشن وہ سارے لاک کھول دے گا. اسی طرح جب آپ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو کائنات کا ایک حصہ سمجھ آتا ہے. پھر آپ دوسرے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوسرا حصہ بھی سمجھ آ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ ترقی کرتے کرتے کائنات کے مالکوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر یہ کائنات سامنے ہوتی ہے. جیسے حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے کہا کہ فقیر جو ہے وہ دنیا کو اپنے ہاتھ کے اوپر پڑی ہوئی ایک جو ہے نا سیاہ دانہ, جسے کلونجی کہتے ہیں, اس دانے سے زیادہ نہیں دیکھتا. یعنی دنیا ان کے سامنے ہوتی ہے. پھر جب ہم نے اس کی سپیڈ کی بات کی تھی کہ نور کی سپیڈ کے 6 کروڑ میل فی منٹ, تو 10 لاکھ میل فی منٹ, جب ہم نے اس کو سائنس کی زبان میں بات کی تھی کہ نور کی جو ہے نا برق کی, جب براق کی پوڈ کاسٹ کی تھی اس میں میں نے ذکر کیا برق از دا لائٹ اینڈ براق از دا ملٹیپل لائٹ. ملٹیپل لائٹ, ڈیوائن لائٹ مطلب نور. اس کی جو کیلکولیشن ہے سائنٹیفکلی وہ 6 کروڑ میل فی منٹ, یعنی 10 لاکھ میل فی سیکنڈ. زمین کا ڈایا کیا ہے 12,500 کلومیٹر. بس پوری زمین کا ڈایا میٹر 12,500 کلومیٹر ہے. تو 12,500 کلومیٹر کہاں اور 10 لاکھ میل کہاں, سمجھ ہی نہیں. ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ جو تیر سیر ہوتی ہے کہ فقیر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ ہے وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ پہ کیسے موجود ہو سکتا ہے. جسے ٹائم ٹریولنگ بھی کہتے ہیں. ٹائم ٹریولنگ اس سے ہٹ کے ہے, یہ اسی اندر اسی زمان میں وہ کئی جگہ ہوتے ہیں, یہ ڈائمینشنل ٹریولز ہوتے ہیں. اوکے, یعنی یہاں بھی موجود ہے. جیسے جو ہے اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن حضور غوث اعظم نے ایک ہی جگہ ایک دن میں ایک ہی وقت میں 9 علیحدہ جگہ افطاری کی. جیسے شردی کے سائیں بابا کے کہتے ہیں کہ شردی کے ہر گھر میں انہوں نے کھانا کھایا ایک ہی وقت میں, ہر گھر میں موجود تھے. کیسے تھے؟ کانسٹنٹ ٹریولنگ. وہ اللہ کے نور سے جب جڑتے ہیں تو جن لوگوں نے کو پتہ ہی نہیں, یعنی چمگادڑ کو اب کیا پتا کہ سورج ہوتا کیا ہے, تو جب تک آپ اللہ کے نور سے جڑے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈائمینشن, یہ ٹریول ہوتا کیا ہے, تو آپ اسے فکشن سمجھیں. اگر اس کو, ہاں تو ظاہر سی بات ہے. یعنی کلوننگ بھی تو آج سے 50 سال 60 سال پہلے فکشن ہی تھی نا, آج حقیقت ہے. 2019 سے پہلے بلیک ہول بھی ایک فکشن ہی تھی نا, آج حقیقت ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں بنتی ہیں, آہستہ آہستہ سب کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے. اب آتے ہیں کہ جی یہ جو برکتوں کا حصول ہوتا ہے نا, یہ جب آپ سنکرونائزیشن میں آتے ہیں تو شروع ہوتا ہے. یہ نور آپ کے اوپر اس وقت آتا ہے جب اللہ کے کائنیٹک سسٹم کے ساتھ آپ سنکرونائزڈ ہو جاتے ہیں. برکت کے بارے میں ایک چیز کہتے ہیں کہ برکت
کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ برکت کوئی فزیکل چیز ہے، میٹا فزیکل چیز ہے؟ برکت بیٹا نہ مقدار سے پابند ہے، نہ اس کی تعداد سے پابند ہے، اور نہ اس کی فریکوینسی سے پابند ہے۔ برکت بعض اوقات تھوڑی سی چیزوں میں اللہ، بیسیکلی برکت اللہ کے نور کا نام۔ اللہ جس کے اوپر اپنی نظر ڈالتا ہے اس کو تھوڑے کو بھی باقیوں کے لیے زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن برکت صرف رزق میں نہیں ہوتی نا، رزق میں، زندگی میں، حالات میں، کام میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، یعنی انسان تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے۔ بات ہے سنکرونائزیشن کی، اس سنکرونائزیشن کو سمجھے۔ جب یہ نور کی لہریں آپ کی زندگی میں آتی ہیں نا، یہ درود پاک سے، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ پھر انسان کی اپنی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں تو وہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یعنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ ایک تاجر تھے، صحابی تھے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو وہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تجارت کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر ٹھیک ہے، میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ تو رسالت مآب کے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ لوگوں کے لیے کماؤ، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کماؤ، کام کرو۔ اسلام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نہیں ہے، اسلام پریکٹیکلٹی کا دین ہے۔ جاؤ نکلو تو کام کرو، اپنے لیے سفیشینٹ ہے تو لوگوں میں بانٹو، لوگوں میں آسانیاں دو، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آتی ہیں۔ وہ پازیٹیو چینجز فضل، کرم، برکت، شفقت، رحمت ہے۔ اب آ جاتے ہیں آگے کہ یہ جو لا آف اٹریکشن ہے، کیونکہ ابھی دو چار چیزیں، ابھی یہ جو میجر چیزیں میں نے بتانی ہیں جو اس کے اوپر آنا ہے۔ لا آف اٹریکشن، اس لا آف اٹریکشن کو سمجھیے۔ میں نے اس پوڈ کاسٹ میں بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا کہ لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ جو سوچیں گے وہ ہوگا۔ سائیکالوجی، بیہیویئرل سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان جب برا سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ برا سوچتے ہیں تو برا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ پازیٹیو سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا۔ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ پازیٹیوٹی کی طاقت میں نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پہ روک کے درود پاک کی طاقت کو سمجھیے۔ آپ نے کیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا آپ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آپ نے تو اپنی اوقات، حیثیت، نور کے ساتھ سلام پیش کیا ہے نا، ادھر سے جواب آ گیا تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بادشاہ کونین کے نور کی تاثیر یہ ہے کہ آپ نے ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا ہے اور وہاں سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا امتی۔ آپ کی تو نسلیں تر گئیں، آپ کی تو 10 نسلوں کا بھلا ہو گیا، آپ کی تو نسلوں میں وہ نور اتنا آ جائے گا کہ آپ کی نسلوں میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی شک نہیں۔ اس نور کی، اس لا آف اٹریکشن کی تاثیر کو سمجھیے۔ آپ روز درود پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ کے اندر آنسو آ جاتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے، وہ کیفیت الفا اور تھیٹا ریز کی جب وہ کیفیت بنتی ہے آپ کے اندر، درود پاک پڑھتے پڑھتے آنسو آ جاتے ہیں، رکت ہوتی ہے آپ کے اندر، جو ہے وہ کوئی بھی پسینہ آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ درود پہنچ گیا ان تک۔ یہ 2 وے ٹریفک ہے، یہ اس کا امپیکٹ ہے جو آپ کے اوپر آتا ہے، آپ کی باڈی پہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ درود شریف کی قبولیت کی بھی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ رکت، آنسو، میں نے آپ کو کہا تھا استغفار کی تسبیح آنسوؤں پہ پڑھی جاتی ہے، منکوں پہ نہیں پڑھی جاتی۔ درود پاک کی تسبیح اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ درود پاک پریکٹیکلی ہوتا کیسے ہے۔ ابھی میں صرف سائنٹیفک بات کر رہا ہوں، اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ درود کرتے کیسے ہیں اور پڑھتے کیسے ہیں۔ اب آپ جب ہے آپ ساری یہ لہریں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر جیسی لہریں یا جیسی وائبریشنز آپ کے ہورائزن میں ہیں، اس کے ساتھ آپ کی باڈی سنکرونائز ہوگی۔ یعنی ایک میگنیٹ ہے اور اس میگنیٹ نے آپ کو کھینچنا ہے، آپ کا رسٹ دور ہو گیا تو میگنیٹ کھینچ لے گا، آپ اس میگنیٹ کی اس کے جو ہے نا وہ فیلڈ کے اندر آ گئے تو اس نے آپ کو لے جانا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ آپ کو لے کے کہاں جائے گا؟ آپ کو آئیڈیا ہے؟ اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑ گئے، جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا بے مصطفیٰ بے رسان خیشرا کہ دین ہماؤست، اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث، کہ اگر کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ دین صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچے نا تو جو کچھ بھی کرتے ہو سب ابو لہبی ہے۔ رسالت مآب کے بغیر عبادت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔
رحمت کا مقناطیس آپ کو اس وقت کھینچے گا جب آپ کے اندر نور ہوگا. اللہ کو سب سے زیادہ اٹریکشن کس کی طرف ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب الہی ہیں اللہ نے سب کچھ لولا کلما خلقت الافلاق سرکار کے لیے، ایک ایک چیز سرکار کے لیے. تو پھر اگر آپ کے اندر سرکار کا نور ہے تو بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے جو کر کے دیکھیے گا پریکٹیکلی. یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں کر کے دیکھیے گا. درود پاک کرتا کیا ہے؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں غیب سے رزق کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں بہت سارے لوگوں کے، صرف اس درود پاک سے. سبحان اللہ. میں نے سینکڑوں ہزاروں تجربات جو ہے نا وہ میری زندگی سے گزرے ہیں. یہ میری زندگی کی فرسٹ ہینڈ نالج ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بیماریاں دور کیسے ہوتی ہیں، جس کا میں نے بالکل چکا ہے. آپ کی باڈی میں کچھ ایسے کیمیکلز جو ہے نا وہ آپ کی باڈی پروڈیوس کرتی ہے. آپ کا لہجہ، آپ کی سوچ. بات یہ ہے کہ صرف درود پاک پڑھنا یا درود پاک کے ساتھ سنکرونائز ہونا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس کے ساتھ درود پاک پڑھنا. تو جب آپ کی باڈی میں الفا تھیٹا ریز جو بنتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی باڈی میں بہت سارے ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہیں. جیسے آپ کو میں نے کہا تھا کہ ایک بندے کو ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹاکسنز ریلیز کرتی ہے. وہ پچھلی بار میں جب آپ کی سوچ کے اوپر بات کر رہے تھے لاس کے اوپر، تو میں نے کہا تھا کہ ایک بندے کو سزا ہو گئی کہ تجھے سانپ سے کٹوایا جائے گا. اس کو سانپ دکھایا گیا، پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے سوئی چبوئی گئی، لیکن وہ بندہ مر گیا. بعد میں جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ لگا کہ اس کی باڈی نے وہی سانپ کا زہر خود کریٹ کیا تھا. تو جب یہ آپ کی باڈی نیگیٹیوٹی کریٹ کر سکتی ہے تو آپ کی باڈی پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کر سکتی. اندھیرا اتنا تگڑا ہے تو روشنی کتنی تگڑی ہوگی آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے فیس پر گلو رہتا ہے. ایسے نور ہے نا بیٹا، نور ہے، اصل میں روشنی ہے. اللہ اپنا تعارف کیا کراتا ہے، واللہ نور السماوات والارض. اب آپ کے اندر آپ کی باڈی میں یعنی درود پاک کی کیفیات آپ کے اوپر وہ کرتی ہیں. جیسے ایک کیمیکل ہے اینڈروفینس جو ہے، یا سیروٹونین ہے، یا پھر ڈوپامین ہے. یہ ڈوپامین اور یہ وہ جو ہے وہ کیمیکلز ہیں جو آپ کے ہارٹ اٹیکس کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی ہارٹ اٹیک جب کسی کا جو ہے نا ہارٹ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو ایک انجیکشن لگاتے ہیں اس کو دل میں، دیٹ از ڈوپامین. وہ فوراً ہارٹ کو چلا دیتا ہے. یہ ڈوپامین نیچرلی آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے. یہ کیمیکلی اور پریکٹیکلی اور کلینکلی ایگزامنڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ پروون ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے نا یہ ڈوپامین اور یہ آپ کے سیروٹونین جو ہے نا آپ نے کہا نور، یہ سیروٹونین بیسیکلی آپ کی اسکن ٹون کو بہتر کرتا ہے. انہیں ہیپی کیمیکلز بھی کہا جاتا ہے. ہیپی کیمیکلز، یہ آپ کے اندر خوشی سے چہرے پہ گلو آتی ہے، آنکھوں کی چمک بڑھتی ہے، آپ کی اسکن کی ٹون بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، رنگ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے تو درود پاک پڑھیں، آٹومیٹیکلی یہ ٹھیک کرتا ہے. اور خاص طور کے اوپر آپ کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے، آپ کے اندر خوشی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، دکھ کم ہو جاتے ہیں. فراموشی بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان کی زندگی میں دکھ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فراموشی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ اپنے دکھ بھول کے آگے زندگی میں بڑھ جائے، ورنہ تو لوگ اپنے دکھوں میں گر کے مر جائیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کیمیکلز ہیں، یہ کیمیکلز درود پاک پڑھنے سے اتنی تیزی سے باڈی میں آتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو لوگ ریلیجن کو سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آئے گی، جو نہیں سمجھتے ان کے لیے ہے بھی نہیں. پھر جب یہ ہے کہ آپ بھرپور زندگی سے جو ہے نا وہ اپنا تعلق ہوتا ہے. پھر اسی طرح درود پاک صرف یہ نہیں کرتا. اکثر میرے پاس میں نے آپ کو کہا نا کہ سینکڑوں کیسز ہیں. اکثر لوگ پڑھائی کرتے ہیں تو پھر تھکن ہو جاتی ہے، پڑھائی کرتے ہیں تو میدا. میں نے آج تک 20 سال کم از کم ہو گئے، میں نے آج تک کوئی بندہ کوئی خاتون ایسی نہیں دیکھی کہ جو بہت زیادہ پڑھائی کرتی ہو اور اس کا میدا ٹھیک ہو. سب سے پہلے سٹمک خراب ہوتا ہے. اور سمجھیں اللہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ نے ضرور پہلوان بننا. لیکن اس کے برعکس تو آپ بتا رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے باقی دیکھ آپ سمجھیں 3 چیزیں جو ایسی ہیں نا وہ پوری کی پوری بالکل سنکرونائزڈ ہیں. قرآن پاک ترتیب سے پڑھیں، پورا قرآن پاک روز پڑھ لیں ترتیب سے جیسے سنکرونائزڈ ہے. کچھ نہیں ہوگا، کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا. درود پاک
جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. نفل جتنے زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن وین ایور یو پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک، وین ایور آپ کسی ایک چیز کو، ایک انرجی کو، قرآن پاک مختلف انرجیوں کا انرجی امبیلنس ہوگی، انرجی امبیلنس ہوگی تو اثرات آئیں گے آپ کے اوپر. آپ کا سب سے پہلا کیا ہوگا کہ آپ کا امیون سسٹم اڑے گا. امیون سسٹم اڑے گا، سٹمک، دل کی تکلیفیں، برین پریشرز جو جتنے ہی ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے 20 سال میں یہ دیکھا ہے کہ کڈنیز، لیور اور سٹمک اور پھر آخر میں دماغ. یعنی سب سے پہلے آپ پڑھائی کرتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے نہیں ہیں. جی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور اللہ کا ہے، فرشتے برداشت نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ نور تھا تو جبرائیل راستہ کیوں روک گیا سدرۃ المنتہا پہ کہ اس کے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا تھا. تو جبرائیل جیسا جو سید الملائک ہے وہ اس نور کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ جو ہے وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. آپ اس نور کو سمجھیں، اس کی طاقت کو سمجھیں. آپ پڑھائی کرتے رہتے ہیں، میدے ڈیمیج کو نظر انداز کیا، اگلی پڑاؤ ہوتا ہے کڈنیز، اس سے اگلا پڑاؤ ہوتا ہے لیور، اور اس سے اگلا پڑاؤ ہوتا ہے برین. پاگل خانے بھرے ہوئے ان سب لوگوں کے جو بہت زیادہ پڑھائی کرتے تھے. تو کیا یہ اللہ کا نور ہے؟ تو اللہ کا نور جو ہے یہ وہ ہے جو آپ سے ایک حد تک برداشت ہوتا ہے. یا تو آپ اس کو اٹھانے کے قابل ہو جائیں. یعنی ایک بندہ ہے وہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، وہ 500 کلو اٹھائے گا تو اس کے نیچے ہی آئے گا نا. ایسے ہے. اب یہ درود پاک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ اثرات بھی ہیں، اگر یہ سارے اثرات ہیں، آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے، رجت ہو گئی ہے، اب دماغ ٹھیک نہیں ہو رہا، درود پاک ٹھیک کر دے گا فوراً. یعنی جذبی کیفیت آ رہی ہے آپ کے اوپر، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں وہ فوراً ٹھیک کر دے گا. یہ ایسی زبردست طاقت ہے. امیون سسٹم بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے. اب آ جاتے ہیں وہ جو اسپرچل کنیکٹیوٹی جس کو میں نے کہا تھا. تو انسان کے 3 پارٹس ہیں، 3 پارٹس آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. باڈی، سول اور اسپرٹ جو ہے اس میں سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ سول ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ سول کو امپاور کرنے کے لیے یا اسپرچول امپاور کے لیے لوگ جاتے تھے نا جنگلوں میں. زہد، جوہد، ان کے بہت ساری چیزیں ہیں نا، چلے، وظیفے. جنگلوں میں چلے گئے، علیحدہ میں تنہائیوں میں جا کے اللہ کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مجاہدہ ہو گیا، وہ جو ہے وہ سارے یہ مختلف. تو یہ سارے مقامات ایک طرف، اور درود پاک مقام مشاہدہ ہے. درود پاک ان سے بہت آگے کھڑا ہے. یعنی آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے. درود پاک پڑھیں، آپ کو آپ کے گھر میں ملے گا. یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا کہ دل یار والے تے دستکار والے. ٹھیک ہے. آپ کا دل رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کام کر رہے ہیں روزمرہ کے. کوئی جنگلوں میں نہیں جانے کی ضرورت، کوئی چلے، وظیفے، مجاہدے، ریاستیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. درود پاک پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں، ان سے آگے کھڑے ہوں گے. درود شریف پڑھنے سے آٹومیٹکلی آپ کا مشاہدہ بڑھے گا نا. آپ کے جو پردے ہٹیں گے، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں یہی سمجھایا نا کہ پردے ہٹیں گے تو آپ کو دنیا نظر آنی شروع ہو جائے گی، حقیقتیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. آپ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے. اور پھر وہی جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 طرفہ ٹریفک ہے، 2 وے ٹریفک ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب جو ہے وہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی توجہ آپ کے اوپر ہوتی ہے، ذاتی نظر آپ کے اوپر. جب وہ رسالت مآب کا نور، جیسے میں نے کہا کیفیت بنتی ہیں تو رسالت مآب کی نظر آپ کے اوپر پڑتی ہے. اب آپ کے اوپر وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ کا اور دل کیا رسالت مآب سے محبت میں. پھر وہ آپ نے اور پڑھا تو پھر آپ کے اوپر اور نظر پڑی. تو اٹ وڈ بی اے چین سائیکل جو آپ کی قبر میں جا کے بھی بند نہیں ہوگا، جو حشر میں بھی بند نہیں ہوگا، جو قیامت تک چلتا رہے گا. یہ رسالت مآب کی محبت آپ کو پتہ نہیں کہاں تک لے جا سکتی ہے. یعنی انسان کی سوچ ہے، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، ساتوں کی ساتوں نیچے رہ جاتی ہیں. رسالت مآب کا مقام اوپر ہے. سبحان اللہ. اگر آپ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتے جائیں گے تو آپ پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے. یہ چین سائیکل پھر ختم نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد بند نہیں ہوگا.
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نور سے نوری ہو جاتے ہیں، پھر ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے، ان کے لیے عالم برزخ کی گھاٹیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کے پل صراط ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے یہ کاٹ دیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نوری ہوتے ہیں، اپنی ذات میں نہیں۔ وہ کائنات کا میگنیٹ آپ کو اپنے ساتھ لگاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ یعنی فرض کیا کہ آپ نے ایک پل پہ جانا ہے، سیلاب آ گیا، پل بہہ گیا، اب آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر ریسکیو کر لیتا ہے، دریا سے تو پار چلے جائیں گے، تو وہ ہیلی کاپٹر کا نام جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، جو آپ کو زندگی کی پریشانیوں سے، سیلاب سے نکال کے لے جاتا ہے، آپ کو ریسکیو کرتا ہے۔ بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ ریسکیو کرے تو پھر درود پاک پڑھیں، یہ چین سائیکل آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ تزکیہ نفس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، تو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ نزدیک اللہ کے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو اخلاق کب اچھے ہوں گے؟ جب انسان کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، تو یہ آپ کے دل، دماغ، تربیت، تزکیہ نفس کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ قلب کی پاکیزگی، دل حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر نفس کیا ہے؟ نفس بھی ایک وائرس ہے، جیسے میں نے کہا کہ نیگیٹیوٹی وائرس ہے۔ نفس کیا ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو حقارت سے دیکھا تھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے تھوکا تھا، وہ تھوک جو ہے نا وہ نفس بن گیا، وائرس بن گیا۔ تو وہ جو نفس ہے جس میں شیطانیت ہے، وہ شیطانیت اپنا اثر کرتی ہے نا، جیسے خناس کا ذکر ہے کہ خناس تمہارے ذہنوں میں ہاتھی کی طرح براجمان ہے، من شر وسواس الخناس۔ تو یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں، یہ جو نفس ہے اس کو پھر پاک کرنا ہے، وہ نور چاہیے۔ وہ نور کہاں سے آئے گا؟ ایک تو آپ پڑھیں گے، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آ جائے گا، ایک آپ اس کائنات کے نظام سے سنکرونائز ہو جائیں گے، وہ نور اتنی تعداد میں آئے گا نفس کو گھیر لے گا۔ اس کی طاقت کو سمجھیے۔ اب قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اللہ کو ان جوانوں سے بہت محبت ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، بالکل انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہ انرجی درود پاک ہے۔ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے بلے شاہ نے کہا تھا اس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈوں پلیت نہ سے، ہم تو پہلے پلیت تھے ہی نہیں، پاک مٹی سے آدم بنے، پاک اللہ نے بنایا، پاک جگہ جنت پہ رکھا، پھر آدم کے اندر یہ نفسانیت آئی کیسے؟ وہ شیطانیت کے جراثیم آئے تو اس نے ناپاک کیا، یعنی پروٹیکشن کی لیئر بن جاتی ہے نیگیٹیوٹی کے خلاف، نیگیٹیوٹی کے خلاف۔ یعنی آپ کو یہاں پہ سمجھنا پڑے گا نا کہ اگر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، اس لیے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وہ ہر چیز جس کا تعلق خون سے ہے وہ آپ کے جسم سے باہر چلی جائے یا اندر آ جائے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پاکیزگی ختم کرتا ہے شیطان کا اثر، ٹھیک ہے؟ اور یہ وضو جو ہے وہ اس کا جس جگہ پہ اثر ہوتا ہے اس کو دھویا لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیے، کبھی کسی وقت اس عبادت کی اوپر بات کریں گے تو آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی آتی ہے، گناہوں سے چھٹکارا ہوتا ہے، یعنی نفس کا وائرس کے لیے بھی اینٹی وائرس، یا نفس کے جو زہر ہوتا ہے، وہ جو ٹاکسن ہوتا ہے اس کے لیے اینٹی ڈاٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درود پاک۔ تو درود پاک آپ پڑھتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اندر شکر گزاری ہوگی، عاجزی ہوگی، محبت ہوگی، لوگوں کے ساتھ آپ کو محبت ہوگی۔ یعنی اگر آپ زندگی میں شفا چاہتے ہیں، چاہے وہ بیماری روحانی ہو، چاہے وہ نفسانی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ دماغی ہو، کوئی بھی بیماری ہو، گناہوں کی بیماری ہو، تو پھر اس کی دوائی صرف درود پاک ہے۔ اور اسی درود پاک کے جو ہیں وہ ارتقاء، یہ وہ سائنسی کوڈ ہے، اگر آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پریکٹیکلی درود پاک کا فائدہ آپ کی باڈی پہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی انرجی آپ کی پیوریفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، شفا آپ کو مل جاتی ہے، روحانی سنکرونائزیشن آپ کی ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتا ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعید خدری کو کہا تھا، یا ابی ابن کعب کو کہا تھا کہ اگر تم صرف درود پڑھو، اگر تم صرف درود پڑھو تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ اگر صرف درود پاک پڑھنے سے یہ ہوتا ہے نا تو پھر پڑھنا چاہیے، پھر وہی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ کے نظام سے جڑیں گے تب آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نظام سے نہیں جڑتے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں ہے۔
بالکل ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں درود شریف کے پریکٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے, ہیلتھ بینیفٹس کیا ہے, کس طرح سے مائنڈ تھیریپی کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اسپرچولیٹی کا کس طرح سے لیول انکریز ہوتا ہے درود شریف کی مدد سے, اور کس طرح سے نیگیٹو انرجی سے پروٹیکٹ کرتا ہے, یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے درود شریف کی سائنٹیفک, میڈیکل اور اسپرچول امپورٹنس پر بات کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ درود شریف کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسٹے ٹیونڈ.